بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور وہاں کی کنڈیشن کیا تھی۔ تو محترم سامعین، آپ اس ویڈیو کو انت تک اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ محترم سامعین، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک قدم اس دنیا میں نہیں رکھا تھا، تو اس وقت دنیا کے یہ حالات تھے کہ دنیا بالکل اخلاق اور کردار سے فسادات پر تلی ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ محترم سامعین، اس وقت انسان سارے کے سارے بگڑ چکے تھے، اخلاق اور کردار اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آیت قرآن میں اتارنا پڑا۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ایسی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا جس کی عمر 9 یا 10 سال کی ہو گئی تھی۔ محترم سامعین، جنہوں نے دفن کیا تھا، جب وہ ایمان لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے، اور ان کا نام قیس تھا، جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، لیکن وہ صحابہ بالکل گھبرائے ہوئے تھے اور ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے قیس، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ کیوں اتنا تکلیف میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں ایمان تو لے آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو لے کر میں اب بھی پریشان۔ ہمارے آقا نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، سنائیے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت میں گھر پر نہیں تھا اور میں ایک سفر پر چلا گیا تھا، اور وہ سفر 2-4 مہینے کا تھا۔ اسی درمیان میری بیوی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور میری بیوی نے میرے ڈر کی وجہ سے میری بچی کو اپنے بہن کے گھر میں دے دیا اور کہا کہ اس کی تربیت کرو، اور انہوں نے اپنے بہن سے کہا کہ میری جو بیٹی ہے اس کی خبر میرے شوہر کو نہیں لگنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم تو حمل سے تھی، کیا ہوا؟ لڑکا ہوا کہ لڑکی ہوئی؟ محترم سامعین، حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے کہا کہ میری لڑکی ہوئی تھی اور میں نے اسے دفن کر دیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے جب یہ جملے سنے تو خوش ہو گئے، لیکن ان کی بچی اپنی خالہ کے یہاں پرورش پا رہی تھی۔ اتفاق سے جب 8-9 سال ہو گئے اور وہ بچی بار بار اپنی ماں کے پاس آتی اور اپنے باپ کے پاس آتی، کھیلتی، اس کے بعد چلی جاتی۔ محترم سامعین، جب بیوی نے سوچا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو لے کر ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہوگی، تو بیوی نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے شوہر، جب آپ سفر پر گئے تھے اور میں حمل سے تھی تب یہ بچی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ میری بہن کی نہیں بلکہ یہ آپ کی اور میری لڑکی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ جملے اپنی بیوی سے سنے تو میں بالکل پارا پارا ہو گیا، میرا غصہ 7 آسمان تک پہنچ گیا اور میں بالکل آگ بگولا ہو گیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے ضرور دفن کروں گا، اسے نئے کپڑے پہنا دو، دھلا دو، اور اسے بتا دو کہ تمہارے والد صاحب تم کو میلے میں لے کر جا رہے ہیں۔ محترم سامعین،
حضرت قیس رضی اللہ عنہ اپنا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت قیس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے میری بچی کو نئے کپڑے پہنا دیے اور اس کے بعد وہ بھی رو رہی تھی، اور وہ اپنی بچی سے محبت کرنے کے بعد، چومنے کے بعد، بوسہ لینے کے بعد اس نے اپنی بچی کو میرے حوالے کر دیا اور میں اسے لے کر چلا، اور جب میں جانے لگا تو میری بیوی دروازے پر کھڑے ہو کر وہ مجھے اور میرے بچے کو دیکھنے لگی، اور جب میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میری بیوی رو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بچی کو لے کر ایک جنگل اور بیابان میں گیا، اور میں نے اپنی بچی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تم کو ابھی میلہ لے کر جاؤں گا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی اور میری بیٹی وہاں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں گڈھا کھودنے لگا۔ جب گڈھا کھود رہا تھا تو جب مٹی پھینکنے کی باری آتی تو میری بچی اپنی جگہ چھوڑ کر آتی اور گڈھے سے مٹی کو نکال کر باہر رکھتی۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میری بچی میری مدد کرتی، گڈھا کھدانے میں وہ میری مدد کر رہی تھی اور مٹی کو گڈھے سے نکال کر باہر پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے اور ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو ہم میلے کیسے جائیں گے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کیا کرتا، ماحول کی مجبوری تھی، اور جو ہمارے علاقے میں جو کنڈیشن تھی اس کو لے کر میں بے چین تھا، اسی لیے میں دفن کرنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ بچی مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ مجھے دفن کرنے کا من نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا اپنے ماحول سے کہ اگر میں نے اس بچی کو دفن نہ کیا تو ماحول والے میرا جینا حرام کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو ایک بچی کا باپ جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول اور سوسائٹی اور سماج کی مجبوری میں آ کر میں نے اپنی بچی کو دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پورا گڈھا کھود چکا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بچی، اس گڈھے میں دیکھ، اس میں تیری ماں نظر آ رہی ہیں۔ بچی تو بچی ہوتی ہے، وہ ننھی اور چھوٹی سے بچی، وہ کیا جانے کہ گڈھے میں کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری بات کی اتباع کرتے ہوئے جیسے ہی وہ گڈھے میں جھانکتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوراً پیچھے سے دھکا دے دیتا ہوں اور وہ میری 8 یا 9 سال کی بچی وہ قبر میں اور اس گڈھے میں گرتی ہے اور میں اوپر سے مٹی دینا شروع کر دیتا ہوں، اور جب تک میری بچی کی گردن نہیں چھپ گئی اس وقت تک وہ کہتی رہی اے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، میں تو آپ کی بچی ہوں۔ بھلا کوئی باپ اپنی بچی کو دفن کرتا ہے؟ ہر باپ تو اپنی بچی سے محبت کرتا ہے، اپنے لڑکوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اے میرے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری بچی بالکل دفن ہونے کے کگار پر آ گئی، اب اسے پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اس نے آخری وقت ایسے جملے کہے جو آج بھی میں اسے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں بھول پا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس نے آخری وقت کہا کہ میرے ابا جان، کل میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جاؤں گی تو اپنے رب سے کہوں گی کہ اے میرے رب، کیوں آپ نے مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا، اور اے میرے رب، میرے باپ نے جو یہ گناہ کیا ہے یا جو گناہ کر رہے ہیں اس کو معاف فرما دینا، اس میں غلطی میری ہے کہ جو میں ان کے گھر میں لڑکی اور بچی بن کر پیدا ہوئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے آخری کلمات ہیں جو آج بھی یاد کرتا ہوں تو رات میں نیند نہیں آتی اور پریشان ہو جاتا ہوں، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے آخری کلمات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اور یہ قصہ اور یہ اسٹوری سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
تو محترم سامعین، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، فقط رحمت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو بچیاں دفن کی جاتی تھی، جو لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ تمام فسادات اور قتل و غارت تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ تمام فسادات ختم ہو گئے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو سے رخصت ہوتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم بہت جلد آپ سے ملیں گے۔ وہیں اگر آپ اس ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔